बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। अहम तरीन दिन है क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब तक की इतलात के मुताबिक अदालत में एक दरख्वास्त आ चुकी है इसको रोकने के हवाले से। क्या 27वीं आईनी तरमीम रोकी जाएगी? इस हवाले से किसने अदालत में दरख्वास्त दायर की है, कहाँ पे दायर हुई है, क्या कुछ होगा उसका, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ जो है आर्टिकल 243 जिस पर डिबेट हो रही है आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इसके की भी बड़ी डिटेल्स हमारे पास आई हैं कि इसमें एक्चुअली होने क्या जा रहा है। आर्टिकल 243 के अंदर कौन सी तरमीम लाई जा रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो ये सारा किया धरा है इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का कितना हाथ है ये भी हम आपके साथ इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तरमीम अभी आई नहीं है, ये काबीना से मंजूर नहीं हुई है। आज इसको काबीना में पेश किए जाने का इम्कान था, इसके बाद इसको सेनेट में आने का इम्कान था, लेकिन कल पीपल्स पार्टी ने जो इजलास किया जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 243 पर सिर्फ रजामंद हैं, इसके अलावा हमें कोई मंजूर नहीं है। इसके बायस जो है ये थोड़ी सी डिले हो गई है। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी का दोबारा इजलास है और वो आपसे कुछ देर बाद होगा, उसकी भी जो आउटकम आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये आर्टिकल 243 जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि हम इस पे पूरी तरह से रजामंद हैं, हम ये तरमीम जो है आर्टिकल 243 इस पर कोई हमारा वो नहीं है। तो ये है क्या बेसिकली? आज के जो इसमें काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब से कुछ देर बाद ABN न्यूज़ पे मैंने प्रोग्राम भी करना है, बाबर अवान साहब मौजूद होंगे उस प्रोग्राम में, एतजाज़ एहसन साहब भी होंगे, 8 बजे डिबेट एट 8 आता है तो उसमें भी ये डिस्कस करूँगा। एक तो नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है नाज़रीन, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और ये 27वीं तरमीम के अंदर जो है क्रिएट किया जा रहा है। 7 जजेस जो हैं आईनी अदालत के अंदर होंगे। ये 7 जजेस जो हैं इनकी रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। 70 बरस पहले कहा जा रहा था लेकिन अब 68 बरस होगी। इब्तदाई तौर पर तमाम आइनी तरमीम के हवाले से तमाम मामलात को तय कर लिया गया है। आइनी तरमीम की इवन कहाँ पे होगी, किस जगह होगी, क्या कुछ किया जाएगा उसके अंदर, ये जजेस बैठेंगे कहाँ, ये सारी चीज़ें भी तय कर ली गई हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जो ख़बरें आ रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि 7 जजेस जो हैं एक नई आइनी अदालत में होंगे। इस आइनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि आपको पता है आइनी बेंच के इस टाइम सरबराह हैं। काफ़ी खिदमात उन्होंने 1 साल के अंदर दी हैं और उनकी खिदमात पर सेटिस्फेक्शन है। उनकी खिदमात के हवाले से जो वो अपना रोल अदा करते रहे हैं, यानी मखसूस नशिस्तों की उन्होंने दिलवाया के केस का फ़ैसला उन्होंने करवाया है। इसके अलावा जितने भी अभी आइनी अदालत में बेंच लगे हैं उसमें किसी में रिलीफ नहीं मिला PTI को। तो आइनी बेंच के सरबराह जो हैं उनकी खिदमात, उन्होंने रिटायर होना था लेकिन अब जो है रिटायरमेंट की एज 68 साल की ही इस वजह से गई है कि आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो पहली आइनी अदालत के सरबराह भी होंगे अब तक की इतलात के मुताबिक। दूसरी इतलात हमारे पास ये हैं, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट करने का मकसद ये है कि जो सिंक्रोनाइजेशन है तमाम फोर्सेस के दरमियान वो हो सके, और इस पर अभी तक तमाम सियासी जमातें रजामंद हैं। एमल वली खान इसके हक़ में है, MQM इसके हक़ में है, पीपल्स पार्टी इसके हक़ में है, PMLN इसके हक़ में है। यानी जिस चीज़ के लिए बुनियादी तौर पर 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही थी उसमें किसी को कोई मुखालफत नहीं है। तमाम लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए। इसके तहत होगा क्या, डिफेंस ऑफ फोर्स का ओहदा क्रिएट होगा, उसकी ज़ाहिरी बात है एक मुद्दत का तयन भी होगा, उसके रोल भी डिफाइंड होगा और उसमें उसकी ज़िम्मेदारियों का तयन भी होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको एक आइनी प्रोटेक्शन दी जाएगी। आर्मी चीफ के जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको एक आइनी प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से प्री डिफाइंड होगा कि वो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। ज़्यादा बहस यही चल रही है कि वो 5 साल के लिए होगा और मुकम्मल इस पर इख्तियार दिया जाएगा। यानी 2025 है तो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं हो सकता है 2030 तक जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं इसको लीड कर रहे हो। बहरहाल ये जो बात है कि इसकी तायुन मुद्दत कितनी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, जैसी आएंगी वो करेंगे। लेकिन अभी तक जो इतलात चल रही हैं, जो इस हवाले से डिस्कस हो रहा है, जो मुख्तलिफ हलकों में बातें चल रही हैं वो मैंने आप तक शेयर की हैं। अच्छा जी, 65 बरस से बढ़ाकर 68 बरस जो है नाज़रीन उम्र इसी वजह से की गई है कि वहाँ पर जजेस को एंटरटेन किया जाए। अब
بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی جو ہے انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. ظاہری بات ہے ان کی ایک گراں قدر خدمات ہیں, آپ ان کی خدمات کیسے بھول سکتے ہیں کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے نہ آرڈر کیا ہوتا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ 26ویں آئینی ترمیم کی راہ بحال کی ہوتی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ وہ ڈیسیجن کیے ہوئے ہوتے جو انہوں نے اپنے دور میں کیے ہیں, تو یہ آئینی ترمیم منظور ہی نہیں ہو سکتی تھی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیسیلیٹیشن فراہم کی ہے جس کے تحت جو حکومت ہے وہ اس ٹائم 2/3 میجورٹی میں ہے پارلیمنٹ کے اندر, خصوصاً نیشنل اسمبلی میں. اس ٹائم حکومت کے 61 کے قریب ووٹ ہیں جو کہ سینٹ میں ہیں, 3 ووٹ مزید درکار ہیں اور وہ 3 ووٹ بآسانی ان کو مل جائیں گے. ایک تو ایمل ولی خان کا بتایا جا رہا ہے, ایک اور ووٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ نسیمہ صاحبہ کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے کہ JUIF سے مل جائے گا, اور ایک آزاد سینیٹر کی بھی بات ہو رہی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ عوام کے سامنے آ جائے گا اور وہ اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی, کیونکہ وجوہات یہ ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے آلریڈی طے ہو گیا کہ اس میں کیا ہونا ہے. اور آئینی عدالت کے لیے ناظرین فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا جو ہے وہ تعین کیا گیا, فیڈرل شریعت کورٹ کا تعین کیا گیا. فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر یہ آئینی عدالت لگائی جائے گی, اور یہ آئینی عدالت میں جو معاملات ہوں گے اس کے 7 ججز ہوں گے, وہ وہیں پہ بیٹھیں گے. سپریم کورٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ بلڈ کے 3رے فلور پر منتقل کی جا رہی ہے, اور اس ٹائم ہائی کورٹ کا 3rd فلور جو ہے اسے خالی کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ ہو جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آئینی ترمیم آئی نہیں ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, کابینہ میں پیش نہیں ہوئی, پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ نہیں ہوا, لیکن اس کے پیچھے جو کچھ ہونا ہے اس پر کام شروع ہو گیا, کیونکہ یہ بڑا آبویس ہے کہ اس آئینی ترمیم نے منظور ہو جانا ہے. پیپلز پارٹی نے کل جو چیزیں کہیں آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی نے بظاہر کہا کہ ہم 243 کی مخالفت نہیں کر رہے. بیسکلی آئینی ترمیم آئی 243 کے لیے ہے, لیکن پیپلز پارٹی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم باقی تمام چیزوں پر مخالفت کریں گے. باقی تمام چیزوں پر مخالفت کتنی ہوگی وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئینی عدالت کا قیام ہم نے ضرور چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایکسیپٹ کیا تھا, لیکن آئینی عدالت کے قیام میں جو وہ ہے آپ ججز کی جو تعداد ہے وہ تمام صوبوں سے لی جانی چاہیے. یعنی ابھی بھی پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے صوبے سے کون جج بن سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ جمہوریت کے لیے کردار ہے جس کو کبھی نہیں بھولا جائے گا کہ انہوں نے نہ صرف 26ویں آئینی ترمیم بروٹ میجورٹی کہہ کے کروائی, جس نے پورے عدالت کا ہی بھٹا بٹھا دیا, پورے انصاف کا بھٹا بٹھا دیا. اب وہ 27ویں آئینی ترمیم کروانے جا رہے ہیں اور اس میں بھی 243 پہ وہ رضامند ہے. باقی جو چیزیں ہیں آج لے دے ہو کے تمام معاملات طے ہو جائیں گے. کل کابینہ میں یہ پیش ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے, کل پیش کی جائے گی, آج ملتوی ہوگی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تمام چیزیں, تمام پری ریکوزٹس جو ہیں وہ ڈن ہیں, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پارلیمنٹ سے سٹمپ ہونی ہیں. پارلیمنٹ میں ایک نام کی ڈیبیٹ ہوگی, اس میں میرا خیال سے 15-20 منٹ دیے جائیں گے. حالانکہ جب 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی تقریباً 60 سے زیادہ دنوں میں ڈیبیٹ رہی تھی. پارلیمنٹ میں کوئی بھی پارلیمنٹ ہوتی اس لیے کہ اس ترمیم کے پروز اینڈ کونز ہوں, پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ حکومتی لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور صرف ایک بنی بنائی ترمیم آ جائے گی, پلیٹ پہ پیش کر دی جائے گی, آپ اس پہ مہر لگا دیں گے, کیونکہ آپ کی صرف حیثیت ہی اتنی ہے کہ آپ کا صرف انگوٹھا استعمال کیا جاتا ہے, آپ کا برین استعمال نہیں ہوتا اس تمام معاملے میں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں, آپ کو آگے کی خبر بتاتے ہیں. یہ ترمیم آنے سے پہلے ناظرین اس ٹائم چیلنج ہو چکی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے ایڈوکیٹ علی طاہر صاحب ہیں, انہوں نے موقف اختیار کیا کہ عدالتی جائزے کے اختیارات کو ختم اور معطل یا متوازی نظام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ اختیار کرتے ہیں موقف کے 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد پہلے عدالتی دائرہ اختیار کو محفوظ بنانا ہے. ترمیم منظور ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آئینی معاملات نہیں سن سکے گی. درخواست گزار نے لکھا ہے کہ مجوزہ ترمیم سے عدالتی نظام مفلوج ہو جائے گا, عدالتیں غیر مؤثر ہو جائیں گی. اس لیے سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کا اپنے اور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کا تحفظ کرے. یعنی انہوں نے اس درخواست میں کہا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد تمام چیزیں جو ہیں بے اثر ہو جائیں گی. آئین و انصاف جو ہے, قانون کی بات جو کی جائے, انصاف کی بات کی جائے, وہ
جو ہے عدالتوں سے میسر نہیں آئے گا. جیسا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے ایک مفلوج عدالتیں ہیں, 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سے وہ تمام عدالتیں جو آلریڈی انصاف کر رہی ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, ان سے بھی مفلوج ہو جائے گا, اس سے بھی بدتر نظام ہو جائے گا. تو لہٰذا اس ترمیم کو روکا جائے. یہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی گئی ہے, لیکن کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی درخواست آئے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے یا اس پر کوئی بینچ بن جائے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم جس کو چیلنج کیا گیا ہے اس پہ یہی نہیں ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ کیا فل کورٹ نے سننی ہے یا پھر اسی ترمیم کے نتیجے میں جو آئینی بینچ بنا ہے وہی اس کو سنے گا. اور زیادہ تر ججز کی انفارچونیٹلی رائے یہ ہے کہ وہی آئینی بینچ سنے گا جو اسی ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے اور وہی پھر اس کا فیصلہ بھی کرے گا. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا نظام انصاف مفلوج ہونے جا رہا ہے. آپ کے عدالتیں جو ہیں وہ بیسکلی ان کا صرف اختیاری ہاں یا نہیں کا رہ جائے گا. ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اگر کچھ غلط فیصلہ کیا. اور یہاں پہ کھل کر بات ہو رہی ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں نظام میں خلل ڈالتے ہیں, تو ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایک نئی ترمیم آ گئی ہے. تو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے بڑا کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی اس کو ایز اٹ از منظور کر لیتی ہے. اس میں اگر تھوڑی بہت چینجنگ بھی کی گئی, وہ اس وجہ سے چینجنگ کی جائے گی فیس سیونگ کے لیے. NFC ایوارڈ جو ہے صوبوں کے فنڈز کو تحفظ دینے کے لیے, یہاں پہ صرف اس لیے سیاست ہوتی ہے کہ اپنے مفادات جو ہیں وہ عزیز تر رکھے جائیں, ان پہ لے دے ہو, باقی کسی لیے نہیں سیاست ہوتی. ایک اور جو PTI نے اس کو ترمیم کو مسترد کیا ہے, PTI اس کا حصہ نہیں بن رہی, لیکن PTI کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اسٹریٹ پاور کو استعمال کرنے کے, کیونکہ PTI کی اس طرح سے نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ناظرین کہتے تھے کہ ہم جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی اتنی جلدی کیا تھی ترمیم لانے میں, ہم اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. تو وہ احتجاج بھی ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کہ اس کی بڑی واضح وجہ ہے کہ فیصل وارڈا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ سے نکلیں تو وہی کچھ ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا, وہی کچھ ہوگا جو TLP کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے ملک میں کہ اب احتجاج کی فضا کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. آئینی عدالتوں کے ذریعے پہلی انصاف ناپید ہو چکا ہے, اور پاکستان میں جو ڈیموکریسی کی صورتحال ہے یہ لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے. فی الحال کے لیے اتنے ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے کچھ مزید تفصیلات شیئر کریں گے, کچھ مزید نیوز آپ کو دیں گے. اللہ نگہبان.